صفحہ نمبر 60 آیت نمبر 121 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب صبح کو آپ اپنے اہل و عیال سے نکلے، مومنین کو جنگ کے لیے اپنی اپنی جگہوں پہ بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، علم والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو گروہوں نے آپ لوگوں میں سے ارادہ کیا کہ کمزوری اور بزدلی ظاہر کرے، اللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے کارساز ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان والے ہی توکل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، واقعی اللہ نے آپ لوگوں کی مدد کی بدر کے میدان میں، جب آپ لوگ ذلت میں کمزوری میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ آپ لوگ شکر گزار بن جائیں۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، جب آپ نے مومنین سے فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا رب آپ لوگوں کی مدد کرے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کو نازل کر کے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، ہاں اگر اپنے دین پہ ڈٹے رہو گے، تقوی اختیار کرو گے تو فوری طور پہ تمہیں مدد آئے گی۔ ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ یہ ہے آپ لوگوں کی مدد 5000 فرشتے نشان زدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں کفار مشرکین سے جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اسی کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ بدر میں اللہ نے مدد فرمائی، اور ساتھ وہ جنگ جس میں 2 قبیلے بزدلی کا ارادہ کر چکے تھے، احد کے میدان میں مسلمان نکلے تو منافقین بھی ساتھ تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے منافقین کو جنگ کی طرف نکلنے کے بعد واپس کیا۔ غزوہ احد میں ہوا اور غزوہ خندق میں بھی ایسے ہوا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ پہلی اور دوسری آیت سے کون سی جنگ مراد ہے۔ دونوں میں انہوں نے ایسے کیا تھا کہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ نکلے تھے لیکن پھر واپس ہوئے، جس کی وجہ سے 2 قبیلوں کو، بنو حارثہ اور بنو سلمہ،
ان کے دل بھی کمزور ہو گئے کہ یہ اتنے سارے لوگ جب ہم سے واپس ہو گئے تو یہ تو شدید خطرہ ہے، ہمیں بھی واپس ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی واپسی کی نیت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تھے ہی مسلمان، تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کے ساتھ برابر جنگ میں شریک رہے۔ ورنہ انہوں نے بھی منافقین کو دیکھ کے کہ سینکڑوں منافقین صفوں سے نکل کے لوٹ گئے، آگے تو جنگ ہے تو ہمیں بھی لوٹنا چاہیے، نیت کی، لیکن اللہ نے ان کو استقامت دی۔ وہ موقع اور دوسرا موقع بدر کا تھا۔ بدر دراصل ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بدر۔ ابھی بھی چھوٹا سا قصبہ ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً کچھ 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ ابھی تو باضابطہ طور پہ لوگ یہ 2-3 سالوں سے وہاں جانے لگے تھے۔ مدینہ منورہ سے بسیں جاتی تھی، 30 ریال لیتے تھے دونوں طرف کے، تو لوگ جا کے بدر کی زیارت کرتے تھے۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی مومنین اور مشرکین کے درمیان۔ دراصل مکہ مکرمہ کا ایک بہت بڑا قافلہ شام گیا تھا، یہ تجارتی قافلہ تھا۔ اس میں تقریباً مکہ مکرمہ کے ہر سرمایہ آدمی اور عورت کا پیسہ بطور سرمایہ استعمال کیا گیا تھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ شام گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو جب مدینہ منورہ میں جہاد کی اجازت ملی ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اسی قافلے کو روکنے کا عزم کیا کہ یہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ہے، اگر یہ تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو اس سے ان کو بہت بڑی آمدنی آئے گی، اور یہ لوگ اپنی آمدنی کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ان کو روکنا چاہیے۔ اور راستہ مدینہ منورہ سے گزرتا تھا، مکہ مکرمہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا راستہ مدینہ منورہ سے ہو گزرتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا۔ بیر روحہ ایک کنواں ہے، آج بھی موجود ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جائیں جو تقریباً 6 گھنٹے کا فاصلہ ہے، جب 1.25 گھنٹے کا فاصلہ تقریباً رہ جائے تو یہ ایک بستی آتی ہے، روحہ بستی الٹے ہاتھ پہ ہے، اور یہ کنواں سیدھے ہاتھ پہ، جو ان کی شارع ہجرت کے نام سے ان کی بنی ہوئی سڑک ہے، اس کے دائیں طرف تقریباً کوئی 30-40 گز کے فاصلے پہ یہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ روایت میں ہے کہ اس کنویں سے 70 انبیاء کرام نے پانی پیا ہے۔ اس علاقے میں پانی نہیں ہے، لیکن اس کنویں کے اندر کثیر مقدار میں پانی موجود ہے، اور صحابہ کرام تو اکثر اسفار میں یہاں پڑاؤ کرتے تھے، وضو فرماتے تھے، یہاں کا پانی خود بھی پیتے تھے، جانوروں کو بھی پھیلاتے تھے۔ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پرانی سی مسجد بھی موجود ہے۔ یہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے
پڑاؤ کیا کہ یہ قافلہ یہاں سے ہو گزرے گا تو یہاں ان کو ہم روک لیں گے۔ ابو سفیان کو پہلے سے خطرہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے ہمارے ساتھیوں نے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ، تو راستے میں جو بھی مسافر آتے جاتے راستے میں ملتے تھے ان سے پوچھتے تھے راستے کا کیا حال ہے، مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کس حالت میں ہیں۔ ان کو کسی ذریعے سے پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ آپ لوگوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے کسی دوسرے راستے سے ایک ساتھی کو تیز رفتار گھوڑا دے کے دوڑایا کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں اور ابو جہل اور دیگر سرداروں کو بتا دینا کہ آپ لوگوں کا تجارتی قافلہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی لوٹنا چاہتے ہیں۔ اپنے سرمایہ کی حفاظت کے لیے فوراً نکل آیا۔ یہ بہت بڑا تجارتی سرمایہ تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس زمانے میں یہ قافلہ تقریباً 25 لاکھ درہم کے سرمایہ پہ مشتمل تھا۔ اس زمانے میں 25 لاکھ درہم کا سامان تجارت یہ لا کے یہ قافلہ شام سے مکہ مکرمہ آ رہا تھا۔ شام اس زمانے میں بین الاقوامی تجارتی مرکز تھا، تو مکہ مکرمہ کے سردار اور موسیقی سب مل کے 1000 کی فوج تیار کر کے مسلح اونٹوں پہ گھوڑوں پہ یہ نکل آئے اور کسی ذریعے حضور کی مبارک ذات کے ہاں پیغام بھیجا کہ بیر روحہ کے پڑاؤ کو چھوڑ کے تھوڑے سے فاصلے پہ دوسری سمت ساحل سمندر کی طرف ایک میلہ اس زمانے میں لگتا تھا، بدر کے نام سے مشہور تھا، تو بدر کے میدان میں آپ آئیں ہمارے مقابلے کے لیے۔ قافلوں کو لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میدان میں اتر آؤ، پھر پتہ چلے گا کہ کون غالب ہے اور کون مغلوب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب وہ لوگ تو جنگ کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے پیغام بھیجا اور ہمیں چیلنج کیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ اس لیے کیا کہ مدینہ منورہ کے انصار سے حضور کی مبارک ذات کی ہجرت کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ انصار مدینہ منورہ میں اگر مسلمانوں پہ کوئی حملہ آور ہوں تو انصار شانہ بشانہ لڑیں گے۔ مدینہ منورہ سے باہر نکل کے لڑنے کا کوئی فیصلہ، کوئی معاہدہ ہوا نہیں تھا، اس لیے حضور کی مبارک ذات کے ساتھ انصار صحابہ بھی تھے، تو ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ مدینہ منورہ سے باہر پیش آئی ہے۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مشہور جملہ کہا، ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے بدر میں لڑیں، ہم ادھر رہیں گے نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بھی تاریخی کتابوں نے لکھا ہے کہ بیر روحہ سے جب بدر کی طرف جا رہے تھے، اس طرف اب سڑک بنائی گئی ہے جہاں سے صحابہ کرام گئے تھے، ایک چھوٹی سی سڑک بنائی گئی ہے جس پہ لوگ بیر روحہ سے بدر جاتے ہیں۔ راستے میں یہ صحابہ خالی ہاتھوں تھے، تو راستے سے روایات میں ہے کہ جہاں کوئی لاٹھی مل جاتی اس کو اٹھاتے کہ ہم میدان میں کافروں کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ اکثر صحابہ کی حالت یہ تھی کہ سطر تو ڈھانپا ہوا تھا، لیکن ہر صحابی کے پاس قمیص نہیں تھی۔ عموماً
جیسے نیچے تہبند باندھے ہوئے اسی طرح اوپر قمیص کی جگہ بھی چادر اوڑے ہوئے، چادروں میں پیوند، کسی کی کمر نظر آ رہی ہے، کسی کا سینہ نظر آ رہا ہے، خالی ہاتھوں بدر کی طرف حضور کی مبارک ذات کی قیادت میں یہ 314 افراد کا قافلہ وہ مجاہدین کا دستہ روانہ ہوا۔ 313 میدان میں لڑے۔ امام بخاری نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ یہ بدرین کی تعداد 315 ہے۔ 313 میدان میں لڑے۔ ایک حضور کی مبارک ذات نے نظار مقرر کیا تھا کہ آپ پہاڑی کے اوپر بیٹھے رہے، آپ نے لڑنا نہیں ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ مدد کہاں سے آتی ہے، کون فرار ہو کے کہاں بھاگتا ہے، کیا ہو رہا ہے، دیکھنا ہے، بعد میں ہمیں بتانا ہے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مبارک ذات کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، ارشاد فرمایا آپ پیچھے رک جائیں، میری بیٹی بیمار ہے اور حالت نازک ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی پیر پیچھے اپنا کفن دفن والا بندہ بھی نہ رہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حکم سے مدینہ منورہ میں رک گئے تھے۔ اللہ کے رسول کا حکم دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی بدرین میں شامل کر رکھا ہے کہ عثمان بن عفان بدرین میں شامل ہے۔ 315 افراد ہیں۔ اور وہی ہوا کہ جب حضور کی مبارک ذات بدر سے واپس لوٹے تو مدینہ منورہ پہنچ کے لوگ حضور کی مبارک ذات کی صاحبزادی کو دفن کرنے کے بعد، اس کی قبر بنانے کے بعد اپنے گھروں کی طرف ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے لوٹ رہے تھے۔ وہاں ایک مسجد ہے، مسجد عریش ابھی بھی موجود ہے۔ یہاں صحابہ کرام کی صفیں اور جنگی تیاری حضور کی مبارک ذات نے شروع کی۔ کافروں کو جو جگہ ابتدا میں ملی اس جگہ پہ آج کل قبرستان ہے۔ اور ان کی عادت ہے کہ آج بھی وہ ہر قبرستان کے اندر 3، 5، 7 قبریں تیار کر کے خالی وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس وقت قبر نہیں کھودی جاتی عربوں میں، پہلے سے قبریں وہ کھود کے کچھ 5، 7 قبریں تیار رکھی جاتی ہیں۔ 3، 4 دفعہ الحمدللہ بدر میں حاضری کی توفیق ہوئی تو وہاں ہر دفعہ میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ سرخ مٹی ہے، جہاں آج بھی بدرین اپنے اموات کو دفن کرتے ہیں، وہ مٹی سرخ ہے۔ قبروں کے باہر مٹی پڑی رہتی ہے، قبریں کھود کے تیار وہ لوگ رکھتے ہیں، تو وہاں کی مٹی سرخ۔ یہ جگہ کافروں کے قبضے میں تھی ابتدا سے، کیونکہ یہ زمین سخت تھی، باغ دوڑ کے لیے بہت مناسب تھی۔ اور صحابہ کرام جس طرف سے آ رہے تھے اس طرف کا حصہ نچلا تھا اور اس طرف ریتلی زمین واقع ہے۔ آج بھی غور کرو گے اس طرف ریت ہی ریت ہے۔ صحابہ کرام نے جہاں پڑاؤ کیا مجبوراً اپنی سمت پہ پڑاؤ کرنا پڑا، تو وہ ریتلی زمین تھی جس میں دوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ہنگامی حالت میں آدمی کو دوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بظاہر ان کے پاس اچھی زمین اور ان کے پاس جنگ کے لیے ناسازگار زمین تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بارش برسائی۔ جو ان کے قبضے میں زمین تھی وہ کیچڑ کا شکار ہو گئی اور سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جو مسلمانوں کی طرف وہ ریتلی زمین تھی وہ ریت وہ دب گئی اور زمین بالکل ہموار باغ دوڑ کے لیے بالکل موزوں بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ ابتدا میں دونوں طرف کی صفیں بنائی گئی اور پھر 3 کافر اور 3 مسلمان
سب سے پہلے دونوں صفوں کے درمیان میں کھلے میدان میں مقابلے کے لیے نکلے، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابتدا میں روایت ہے کہ جب انہوں نے پکارا کہ 3 جوانوں کو مقابلے کے لیے نکال دو، تو انصار صحابہ کرام نکلے، ہم لڑیں گے، یہ علاقہ مدینہ منورہ کے قریب ہے بمقابلہ مکہ مکرمہ کے، ہم میدان میں پہلے اتریں گے۔ مشرکین نے آواز دی نہیں نہیں نہیں، ہمیں انصار سے کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نے ان سے لڑنا ہے جو ہم سے بھاگ کے مدینہ منورہ میں پناہ لے چکے ہیں، ان کو میدان میں اترنے دو۔ تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی یہ مقابلے کے لیے نکلے، اور اس طرف سے بھی شیبہ، عتبہ اور ایک اور کافر تھے۔ پہلے 3 کا مقابلہ 3 سے ہوا، تو اس میں یہ ہوا کہ کافروں کے 3 افراد مارے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ تیسرے صحابی جو تھے وہ زخمی ہو گئے، اس کو فوراً اٹھا کے پیچھے لایا گیا اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو لایا، پہلے 3000 پھر 5000۔ رہا یہ سوال کہ فرشتوں کے بغیر بھی تو اللہ فتح دلا سکتے تھے، یہ کیوں؟ یہ اپنے حبیب کی دلجوئی اور تسلی کے لیے 5000 فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، کوئی فکر نہ کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے احد میں بھی فرشتوں کو دیکھا، ہم نے بدر میں بھی فرشتوں کو دیکھا، فرق یہ تھا کہ بدر کے فرشتوں کے عمامے کالے تھے اور احد کے فرشتوں کے عمامے سرخ تھے۔ حضور کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میں دوران جنگ سن رہا تھا، اقدم خیزوم اقدم خیزوم، یہ الفاظ میرے آگے آگے کہے جا رہے تھے۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلا یہ اقدم خیزوم اقدم خیزوم کہنے والا کون تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمیں پتہ نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ جبریل امین تھا، اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور اس کے گھوڑے کا نام ہے میرے صحابہ خیزوم، خیزوم اس کے گھوڑے کا نام ہے۔ اقدم خیزوم، خیزوم آگے بڑھ، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ کافروں کے سر کٹ جاتے تھے اور یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون کاٹ رہا ہے۔ مسلمانوں کی مدد تھی۔ حدیث میں ہے، امام بخاری لکھتے ہیں اس رات کو حضور رو رہے تھے، یا اللہ اگر یہ کچھ نہیں تھے بے بس ختم کیے گئے، یا اللہ روئے زمین پہ آپ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، اب آپ کی مرضی، فتح دیتے ہو یا شکست۔ مسلسل رو رہے تھے، یہاں تک کہ امام بخاری لکھتے ہیں ابو بکر صدیق کے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر یہی دعا کافی ہے، بس کر یہی دعا کافی ہے۔ وہ 1000 اور یہ 313۔ ایک روایت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ صرف ایک تلوار تھی اور سواریاں بھی پوری طرح نہیں تھی، لیکن اللہ نے مدد کی۔ مسلمان اپنا جان مال سب کچھ پیش کر گئے تھے، دین کو دین سمجھتے تھے۔ ایسے حالات میں دین اسلام نے پروان چڑھا، قربانیاں صحابہ نے دی۔ ہمیں یہ قرآن آج خوش باش سہولت میں بیٹھ کے ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ دین ایسے مفت میں تو دنیا میں نہیں پہنچا، پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ان کی اتباع اور محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انہی کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ نے ان کو فتح دی اور 70 سردار مارے گئے، 70 قید میں مسلمان خوش باش واپس لوٹے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب آپ غزوہ خندق میں یا غزوہ احد میں صبح کو اپنے احوال سے نکل کے مومنین کو اپنی اپنی جگہوں پہ جنگ کے لیے بٹھا رہے تھے، اللہ سن رہے تھے اور اللہ علم والے ہیں۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا۔ جب دو مسلمان قبیلوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم واپس لوٹ جائیں اور مسلمان کمزور ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے کارساز ہیں، ان کے دل کو جمایا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی ذات پہ ایمان والے ہی توکل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، واقعی ہم نے آپ لوگوں کی مدد کی بدر میں اس وقت جب آپ لوگ بہت کمزور اور ضعیف تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ آپ لوگ شکر گزار بن جائیں۔ اتقوا للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم، اے نبی جب آپ نے مومنین سے فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے اپنے رب کی مدد کافی نہیں ہے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتے نازل کر کے، بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ہاں اگر آپ لوگ اپنے دین پہ ڈٹ گئے اور تقوی کو اختیار کیا تو اے مومنو فوری مدد آئے گی تمہاری، اور یہ تمہارے رب کی مدد 5000 فرشتوں کے ساتھ جو متعین نشان لے کے آئیں گے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فضل فرما، رحم فرما، دین پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو غالب و منصور فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یہ ہماری مسجد کی کمیٹی کے ایک ساتھی بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہے کل، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت دے۔ یا اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب بنا، ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ دیگر جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کو یا اللہ اجر عظیم انعام فرما۔ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا